اہل قباء کون تھے؟ ولی اللہ تھے. مسجد ضرار میں کہا گیا حضور کی نماز پڑھے، فرمایا نہیں محبوب آپ نے ادھر نماز نہیں پڑھنی. مولا مسجد ہے، فرمایا مسجد سے تو کیا ہوا، میرا گھر ہے تو کیا ہوا. محبوب گھر میرا مجھے وہی قبول ہے جس میں تیرا ذکر ہے، جس میں تیرا ذکر نہیں. محبوب جس میں آپ کا ذکر نہ ہو، جس میں آپ کے خلاف باتیں کی جائیں، مجھے وہ گھر منظور نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی. جب جا کے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو آج پلاٹ ہی ہے، لیکن جب آپ مسجد قباء جاتے ہیں محبوب آپ کے غلاموں نے بنائی ہے جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں. پھر دیکھیں شان بھی کیا دے دی. آپ لاکھوں روپے لگائیں، چکر کاٹیں، صفا مروہ کے گرد جائیں، پھر بھی رب کی شان ہے قبول کرے نہ کرے، لیکن وہ غلاموں نے مسجد بنا ڈالی. تو میں فوراً قبول ہے، فوراً منظور ہے، قبول ہے. پاہمیں پیدل جاؤ، پاہمیں سواری کے اوپر چل کے جاؤ، دو نفل ہی پڑھ لو، قبول ہے، قبول. سند کون دے رہے؟ سرکار خود دے رہے. لوگ پاپا کے جا رہے ہوتے تھے مسجد قباء، چل کے جا رہے تھے، بھاگ کے جا رہے تھے، سواری کے اوپر جا رہے ہیں. کیا سرکار نے اتنی محبت کر لی، دادا حضور سے اتنی محبت کر لی کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اندازہ کرنی اتنی محبت کر لی کہ مرکز انواروں سے چلیات بنا دیا ہمارے لیے. جیسے ان کے لیے قباء مسجد بنا دی نا عمرہ کرنے کے لیے، ہمارے لیے سرکار کا در بنا دیا کہ بھئی ادھر آ جاؤ، ادھر میری آل میں ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے میری آل کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ کہہ دو یار تیرے، تو ہے عین نور تیرا میرا بچہ نور کا. تو یہ بچہ یہ کون ہے؟ ہستیوں سے نصیحت نہیں ہے، ہمیں دے دی ہے نا سرکار نے، ہمیں دے دی اپنی عطا. دیکھیں سرکار کی کتنی بڑی عطا کہ دادا حضور کی قدموں میں ملا کر اٹھا دیا. اوقات ہے ہماری کوئی نہیں اوقات، لیکن یہ ان کا کرم ہے یار. پھر بھی ہم لوگ اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے ہوتے. تو یہ جو ماشاءاللہ محافل کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ جو ماشاءاللہ بچوں نے اعلیٰ حضرت کلام پڑھے شروع کروائیں گے، بھئی اس طرح پڑھیں ہم، اس طرح محفلیں کرنی ہے. خدا را اپنے بچوں کو ایمان کو بچانے. سب ساتھیوں کو بار بار کہتے ہیں یار اپنے گھر محفل کیا کرو، اپنے گھر کو سجاؤ. بتاؤ کہ آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں آتا میرے گھر میں اندھیرا؟ کیونکہ دروازے پہ لکھا ہے آپ کا اسم گرامی یا رسول اللہ، یہ آپ کا اسم گرامی میں نے اپنے دروازے پہ لکھنا ہے، مشہور ہو جائے. یار میلاد والا گھر ہے بھئی، میرا گھر تو میلاد والا مشہور ہے. آپ آئیں جو ٹاؤن میں کسی سے پوچھ لیں یار میلاد والا گھر کون سا، سیدھا آپ کو لے لیں پکڑ یار اچھا وہ پارک کے سامنے بولو میلاد والا گھر. تو یار آپ بھی نا گھر کو مشہور کر لیں نا یار. ہاں فیصل بھائی کا گھر، یار اچھا وہ گلی میں وہ والا گھر جس میں میلاد ہوتا ہے، فیصل بھائی مشہور ہو جائے. ادریس بھائی کا گھر، آپ کا گھر مشہور ہو جائے یار یہ سرکار کے غلاموں کا گھر ہے. نہیں اتنے کوئی پٹھی گل نہیں کرنی، جتی بیٹھیں گے دلیل نہیں، جتی بیٹھیں گے. بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ دلیل لیتے تھے. کس نے کہا دلیل لیتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دلیل دی کوئی؟ آج ہم سے پوچھے دلیل کٹو کیڑی دلیل بھائی؟ بھائی باہر نکلے گا نا سارے منافق، سرکار نے چن چن کے کھڑا کیا، چلو اٹھو تو بھی اٹھ، تو بھی اٹھ، تو بھی اٹھ، نکلو باہر. آج ہمیں کہتے ہیں ذرا ہاتھوں لا رکھو، سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ نکلو باہر. نکل گئے باہر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑا لیٹ ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ نماز ختم ہو گئی. ہاں ہاں وہ نماز ختم ہو گئی ہے، سرکار نے گدی ختم کرا دیا. اچھا یار لیٹ ہو گئے، چلو میں معافی مانگوں گا. جا کے اندر گئے ہیں تو پتا چلا کہ تو نماز ہونی ہے. تو منافق کی وجہ تھا نا، بندہ اسے پوچھا کہ جناب آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ کہا سرکار نے محفل سے نکالا ہے، عمر کو پتہ چل جاتا وہ دنیا سے نکال دیتا. ہمیں کہتے ہیں بس انہیں جانا انہیں مانا، بس سر تن سے جدا. ہمیں تو یہ سکھایا نا ہمارے خادم حسین علی صاحب نے، من سب نبی. یہ دیکھیے صحابہ نے کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حالات ٹھیک نہیں تھے، کہا جاتا تھا حالات صحیح نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں. مسلمہ کذاب کے پاس لڑنے کے لیے چلے گئے، حالات ٹھیک نہیں تھے، ٹھیک ہو گئے. کیا وقت خزانے نہیں آنا شروع ہو گئے، سب کچھ آنا شروع ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں، حضرت مولا علی شیر خدا دیکھیں، صحابہ کرام دیکھیں، کتنی سارے لوگ جا کے جنگیں لڑ رہے تھے. ان کی پرسنل دشمنی تھی، پرسنل تو کسی کے ساتھ نہیں تھی، دشمنی کسی کے ساتھ ناموس رسالت کے لیے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آج بھی تمہارے اوپر میں فرشتے نازل کر سکتا ہوں، بدر میں نازل ہوئے تمہارے لیے بھی ہو سکتے ہیں، احد میں نازل ہوئے تمہارے لیے بھی ہو سکتے ہیں. بس میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، میرے مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ. پھر دیکھو کرم ہوتا. بعد از مثال ایک شخص آ گیا، آپ نے دیکھا نا جعلی مبارک کے، میں نے ویسے خود بھی جا کے پڑھا. یہ دیکھیں کہ جعلی مبارک کے جو ہے نا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں پلر بنے ہوئے ہیں، ان دونوں پلروں کے اوپر نا گولڈن کر کے بھی جا کے نیٹ پہ بھی آپ سرچ کر لیجیے کہ وہ عربی بدھو تھا، جو گاؤں کا رہنے والا تھا اس کو بدھو کہا جاتا ہے. تو حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میں تو یہ آیت پڑھ کے حاضر ہوا تھا
کہ گناہ کرو تھک جاؤ میرے محبوب کے بارگاہ میں چلے جاؤ. مولا تو بھی تو دے دیتا ہے سانو کہنے نے ڈائریکٹر اب کھولو منگو سانو کی کہنے نے ڈائریکٹر تو اب کیا کہہ رہے ہیں در مصطفیٰ پہ سے ہو کر آؤ اے میں نہیں دینا میں در مصطفیٰ پہ اپنے سر کو جھکانا پڑے گا پھر میرے محبوب کی شان ہے وہ دعا فرما دیں وہ نگاہ کرم فرما دیں تو میں تمہیں عطا کر دوں گا اے میں نہیں دینا پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا پڑے گا تمہیں کیونکہ میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرا محبوب ہے صاحب تاج والمعراج والبراق